शाहजेब ये बताइएगा, दूसरे दिन में दूसरा बड़ा इस्तीफा आ जाता है, जस्टिस एजाजुल एहसन अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाते हैं। आप आने वाले दिनों में इन दो बड़ी खबरों के क्या असरात देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही हैरान कुन खबर है और अनएक्सपेक्टेड खबर है। ज़ाहिर कयूम सिद्दीकी साहब हों, ये वो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो बड़ी करीब से चीजें देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर के दबाव पर जरूर बात आ रही थी कि उनके खिलाफ रेफरेंस है, पर जस्टिस एजाजुल एहसन जिनका परसों इख्तिलाफी नोट सामने आया था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ऊपर जो इल्जामात हैं वो उनमें वजन नहीं है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कल वो रिजाइन करते हैं मज़ाहिर नकवी साहब, और आज जस्टिस एजाजुल एहसन जिन्हें अभी कुछ अरसे बाद चीफ जस्टिस बनना है, तकरीबन 10 माह बाद उन्हें पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था, और ज़ाहिर बहुत सारी बातें की जा रही थी कि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो क्या केमिस्ट्री होगी, किस तरीके से, और ज़ाहिर बहुत ज्यादा एक हमदर्द जज ख्याल किए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इसके अलावा हमने देखा मॉनिटरिंग जज थे नवाज शरीफ के खिलाफ, बहुत करीब थे जस्टिस साकिब निसार के, फिर उसके बाद बहुत करीब थे जस्टिस उमर अता बंदियाल के। जो हम ख्याल बेंच का कॉन्सेप्ट था वो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस उमर अता बंदियाल जी के 3 रुकनी बेंच का था, जिन्होंने मुतादिद कंट्रोवर्शियल फैसले दिए, ऐसे कंट्रोवर्शियल फैसले दिए जो कोर्ट नहीं हो सकते हैं, अदालत को तकसीम दर तकसीम कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन वही मॉनिटरिंग जज थे जो कि नवाज शरीफ के ऊपर जो JIT बनी थी उस JIT ने तहकीकात करनी थी, और जो हीरे चुने गए थे वो सारा का सारा मामला, और फिर एहतसाब अदालत में जब ट्रायल चला तो ये मॉनिटरिंग सारी की सारी जस्टिस एजाजुल एहसन के हाथ में थी। उनका इस मौके पर अचानक इस्तीफा दे देना बहुत सारे सवालात उठाता है। कल से ये खबर दे तो जाहिर है गर्दिश कर रही थी, सोशल मीडिया पर भी बात हो रही थी कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ भी क्या शिकायत आएंगी, क्या रेफरेंस आएगा, क्योंकि उनका भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पास्ट है। ऑडियो लीक्स में अगर वो खुद नहीं थे तो ऑडियो लीक्स में उनका जिक्र था, मुतादिद फैसले जो कि इंतहाई मुतनाज़े थे, जिससे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, सियासत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, उसमें सब इन्वॉल्व थे। मगर अचानक उनका इस्तीफा दे देना बगैर किसी शिकायत के, क्या राह फरार उन्होंने इख्तियार की है किसी शिकायत से बचने के लिए, रेफरेंस से बचने के लिए, सवाल उठा रहा है। शाहजेब, आपकी जाने बातें हैं, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिन 2 जजेस के ऊपर एतमाद का इजहार किया, बार बार किया, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी जिन्हें बेंच में बिठाकर खामोश पैगाम दिया गया, और जस्टिस एजाजुल एहसन जिन्हें हर बेंच में लाजिम हिस्सा बनाया जाता था, तकरीबन 99% बेंचेस में वो हिस्सा होते थे। 2 बड़े जो वो साथी थे वो चले गए इस वक्त इस्तीफा देकर, और हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि इनके खिलाफ भी एक रेफरेंस आया चाहता था जिसकी बुनियाद पर ये फैसला लिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप? जाहिर है ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैसे एजाजुल एहसन साहब को अपने लिए कोई खतरा ना महसूस हो रहा हो और वो उसके बावजूद रिजाइन कर जाएं। खतरा तो उन्हें महसूस हो रहा होगा, मगर सवाल यह है कि इंसान रिजाइन उस वक्त करेगा जब खतरा जेन्युइन होगा और उसे पता होगा कि उसके खिलाफ सबूत इस नोयत के हैं कि वो इस चीज का सामना नहीं कर पाएगा। वरना रेफरेंस तो जैसे काजी फैसल साहब के खिलाफ भी आया था, और उस रेफरेंस के बाद पूरा सोशल मीडिया फिर साथ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का नैरेटिव, उसके वुज़रा, फिर एस्टैब्लिशमेंट, जनरल फैज हमीद, दीगर जमातें सब पड़ गए थे जनरल फैज हमीद के कहने पर जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ FBR इस्तेमाल हो रहा था, शहजाद अकबर का एसेट रिकवरी यूनिट इस्तेमाल हो रहा था, मगर उन्होंने सामना किया, उनकी अहलिया ने सामना किया। अभी एक अजीब बात है कि आपने 10 महीने बाद चीफ जस्टिस बनना है इस मुल्क का और आप राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा था कि आपके खिलाफ कुछ होने वाला है तो आप सामना करते हैं जिस तरीके से जैसे काजी फैसल ने किया था। आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हम जानना चाहेंगे, आज एक नया प्रेसिडेंट सेट हुआ। पहले ये होता था कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई आती थी, ऐसे में जज अगर इस्तीफा दे जाए तो केस क्लोज हो जाता था, लेकिन आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने परसू करने का फैसला किया जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के से मुतालिक इल्जामात को। तो ये कितना अहम नुक्ता साबित हुआ होगा, या लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित हुआ होगा कि अगर जस्टिस एजाजुल एहसन भी रेफरेंस आने के बाद इस्तीफा देते फिर कार्रवाई तो होती, तो शायद ये एक मोड़ या वजह बनी। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप वजी के, ये एक ऐसी वजह हो सकती है कि आज से पहले रिवायत ये थी कि एक जज ने अगर इस्तीफा दे दिया तो वो फिर अपनी पेंशन ले, जो इल्जामात थे वो पीछे गए और वो अब अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आगे नहीं बढ़ती थी। मगर आज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला हुआ कि जैसे मज़ाहिर नकवी के हवाले से ये फैसला किया गया कि जी आप मुस्ताफी तो हो गए हैं, मगर आपके खिलाफ जो प्रोसीडिंग थी वो आगे बढ़ाई जाएगी और मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएगी। तो फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने, इससे पहले कि उनके खिलाफ रेफरेंस आता, क्योंकि अगर रेफरेंस आ जाता, शो कॉज हो जाता और उसी तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती और मामला सारे के सारे अवाम के सामने आते, वो मुस्ताफी हो गए। ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि
کہ جسٹس اعجاز الاحسن کو اپنے خلاف کیا ایسے الزامات نظر آ رہے تھے کہ جس کے کو سامنے آنے سے اور جس کو منطقی انجام تک پہنچانے سے پہلے ہی انہوں نے رائے فرار اختیار کی ہے، بجائے اس کے کہ اس کا سامنا کیا ہے۔ چیف جسٹس بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس ملک کا، اور کون ہے جو چیف جسٹس بننے سے 10 ماہ پہلے اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائے گا؟ اور وہ شخص جو کہ ایک پورا دھڑے کا حصہ تھا جسٹس عمر عطا بندیال کے۔ اس ملک میں جتنی آئینی اور سیاسی کنٹروورسیز پیدا ہوئی ہیں اور 2017 کے بعد جو تہس نہس کیا گیا اس ملک کو ایک وزیر اعظم کو نکالنے کے لیے اور عمران خان صاحب کو لانے کے لیے، اس کا مرکزی کردار ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب۔ بلکہ جتنے ججز مرکزی کردار تھے ان مرکزی کرداروں میں سے بھی ایک مرکزی کردار ہیں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب۔ یہ مانیٹرنگ جج تھے ان سزاؤں کے لیے جو آج ساری اوور ٹرن ہو گئی ہیں۔ نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی، مریم نواز صاحبہ کو جو سزا ہوئی، وہ سزائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اوور ٹرن کر دی گئی ہے، حالانکہ ان کی مانیٹرنگ یہ جج کر رہے تھے اعجاز الاحسن صاحب۔ ایک روایت پہلی دفعہ بنائی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے، ایک بلیک لا ڈکشنری سے ڈیفینیشن نکال کے ملک کے وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا اور ملک کا حال برا کیا گیا تھا، ملک کی سیاست معاشرت سب کو تباہ کیا گیا تھا۔ اس کے بہت مرکزی کردار ہے جیسے اعجاز الاحسن صاحب، اور کوئی کسی خطرے کو دیکھتے ہوئے اپنے چیف جسٹس بننے سے 10 مہینے پہلے رائے فرار اختیار کر لینا اس بات کا دفاع کر کون سکتا ہے کہ جی آپ نے بجائے اس کے کہ سامنا کرتے اگر آپ پر الزام کوئی لگنے والا تھا اور وہ جھوٹا الزام تھا اور آپ کو لگ رہا ہے اور آپ اس سے پہلے ریزائن کر دیں۔ اچھا شاہزیب، آپ یہ بتائیے گا جس طرح ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو بھی کی ہے کہ ایک پروجیکٹ کو 2018 میں انسٹال کرنے کے لیے مختلف اداروں میں ہم نے دیکھا کہ مختلف کردار بٹھائے گئے اور کس طرح سے سیاسی انجینئرنگ کی گئی، آپ کو لگتا ہے کہ ہم وہ وقت اب وٹنس کر رہے ہیں کہ تمام غلطیوں کو انڈو کیا جا رہا ہے، کورس کریکشن کی طرف جا رہے ہیں ہم کیا؟ غلطیاں انڈو سے زیادہ ایسا لگتا ہے کہ جو کردار تھے اس سارے کے سارے نظام کے 2017 سے وہ ایک ایک کر کے گر رہے ہیں۔ پہلے ظاہر جنرل باجوہ چاہتے تھے انہیں ایکسٹینشن ملے، وہ انہیں نہیں ملی۔ پھر جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی رہے، یہ عمران خان چاہتے تھے نہیں رہ سکے۔ پھر ان کو آرمی چیف بننا تھا جو 10 سال کا پروجیکٹ تھا، وہ نہیں بن سکے۔ عمران خان اپنے 5 سال پورے نہیں کر سکے، تو ایک ایک کر کے یہ سب ہوا۔ پھر جنرل عاصم منیر آرمی چیف نہ بنے، عمران خان نے آخر تک کوشش کی مگر وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کے لیے پوری کوشش کی گئی تھی کہ وہ چیف جسٹس نہ تو کیا جج ہی نہ رہیں، اور اپنے خاندان سمیت ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ ملک کے چیف جسٹس بن گئے۔ جنرل عاصم منیر ملک کے آرمی چیف بن گئے، اور پھر وہ جو کردار تھے وہ ایک ایک کر کے گر رہے ہیں۔ عمر عطا بندیال تو ریٹائر ہو گئے، حالانکہ بہت کنٹروورشل ان کا کریئر رہا، مگر نقوی ہو اور پھر جسٹس اعجاز الاحسن جنہیں 10 ماہ بعد چیف جسٹس بننا تھا، یہ وہ کردار ہیں اعجاز الاحسن صاحب خاص طور پر جو اس پورے کے پورے نظام کا جو 6-7 سال میں تباہی ہوئی ہے اس ملک کی، اس کا مرکزی کردار تھے۔ جو سیاسی معاشی اور معاشرتی تباہی اس ملک کی ہوئی ہے اس کا مرکزی کردار تھے یہ انسان۔ اب کوئی ایسی چیز کے جی جو ان کے خلاف شکایت آنی تھی جس کی صرف قیاس سرائیاں ہی ہو رہی تھی، اس سے ڈر کے آپ پہلے ہی مستعفی ہو جائیں بجائے اس کے آپ سامنا کریں، حالانکہ 8-10 مہینے آپ نے نکالنے تھے اور پھر آپ نے چیف جسٹس بن جانا تھا ملک کا۔ کیا ایسے امیڈیٹ نوعیت کی معاملات تھے جن کا وہ سامنا کرنے کو تیار نہیں تھے؟ حالانکہ 2 دن پہلے ان کا ایسا اختلافی نوٹ آیا جس میں وہ بیان کر رہے تھے کہ نقوی صاحب کے خلاف یہ جو الزامات اس میں وزن نہیں ہے، یہ بہت سارے سوال پیدا کرتا ہے کہ وہ ایک ایک کردار اس ہائیبریڈ رجیم کو جس طریقے سے بنایا گیا جس کے ظاہرہ مسئلات آج تک بھگت رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ملک میں شاید ایک خالص جمہوری حکومت مشکل ہی دیکھنے کو ملے، جو ملے وہ ہائیبریڈ ہی صورت میں ملے۔ 16 ماہ کی حکومت بھی ایک ہائیبریڈ ہی حکومت تھی جس کی بنیاد 2018 میں پڑی، اس کے بعد اب ملک ایک ہائیبریڈ رجیم سے نکل پائے گا نہیں نکل پائے گا، مگر بنیاد رکھنے والوں کا میں جو چہرہ ہے وہ جیسے اعجاز الاحسن کو بھی جاتا ہے، جو آج معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ انہوں نے کوشش کی ہے پتلی گلی سے نکلنے کی بجائے اس کے الزامات کا سامنا کرنے کے۔ چیف جسٹس بننے جا رہے تھے وہ، اور اس طریقے سے جو آج وزیر نے بھی بڑی اہم بات کی کہ جو فیصلہ ہوا جیسے قاضی فیصلہ صاحب کی طرف سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کہ صرف آپ مستعفی ہو کے فرار نہیں ہو سکتے، آپ کو بھگتنا پڑے گا الزامات کو، اس کے فوراً بعد اعجاز الاحسن صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ ان کی میرے خلاف بھی شکایت نہ آ جائے اور پھر وہ منطقی انجام تک نہ پہنچے، تو یہ بہت سارے سوالات اٹھا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور اینگل سے شاید ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پرسوں رات ایک نوٹ سامنے آیا تھا، لکھا پہلے گیا تھا جسٹس اعجاز الاحسن کا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے، انہوں نے پورا زور جو ہے وہ دیا تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو، انہوں نے کہا تھا بیس لیس ہیں ان کے خلاف جو الزامات ہیں اس میں سبسٹنس نہیں ہے۔ ایسے میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا استعفیٰ کتنا بڑا بلو بیک ثابت ہوا ہوگا جسٹس اعجاز الاحسن کے لیے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے۔ دیکھیے ایک بات تو طے تھی نا کہ دھڑے کے طور پر سپریم کورٹ چلائی جا رہی تھی، جس میں عمر عطا بندیال نے جو ایک ظلم کیا عدالت کے ساتھ وہ یہ کیا کہ اسے دھڑوں میں تقسیم در تقسیم کر دیا۔ پہلے تو ظاہر ہے بہت سارے ججز نے مل کے جس کو قاضی فیصلہ کو ٹارگٹ کیا، وہ جو رجیم تھا اس کے جتنے بھی کردار تھے ان سب نے مل کے جس قاضی فیصلہ کو ٹارگٹ کیا۔
یہ وہی رجیم تھا جس میں کوئی سویلین مافیا کہتا تھا سیاستدانوں کو, کوئی گاڈ فادر کہتا تھا سیاستدانوں کو. تو اس پورے رجیم نے کا پہلا ٹارگٹ جس میں قاضی فائز عیسیٰ تھے, مگر اس کے بعد جو دھڑوں میں تقسیم ہوتی گئی عدالت, وہ اس وجہ سے گئی کہ آپ نے جیسے قاضی فائز عیسیٰ جب بچ گئے اور کچھ ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے ہم نہیں ہونے دیں گے, تو وہاں سے تقسیم شروع ہوئی, اور وہ تقسیم اتنی بڑھ گئی کہ پھر جسٹس عمر بندیال صاحب کو یہ نظر آنے لگا کہ ججز تو صرف 3 ہی ہیں سپریم کورٹ میں, باقی سب تو فارغ ہیں, انہیں کوئی اہم مقدمات دینے کی ضرورت نہیں ہے, تو میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن اس ملک کے سارے فیصلے کریں گے. اور ان مشکل اور اس سارے فیصلوں میں پہلے انہوں نے پنجاب کا کرائسس پیدا کیا. پنجاب کا کرائسس حمزہ شہباز کی حکومت گرانے کے لیے اور تحریک انصاف کو دوبارہ حکومت دینے کے لیے آئین کو اس طرح لکھ دیا کہ بینچ کے 2 ممبرز نے کہا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا ہے. پھر جب عمران خان صاحب پروٹیسٹ کرتے نظر آ رہے تھے اور یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ جو انڈرٹیکنگ خود دی گئی تھی سپریم کورٹ میں اسی کی خلاف ورزی کر گئے ہیں اور ڈی چوک میں آگے عمران خان صاحب, تو ہمیں ججز سے یہ ریمارکس نظر آتے تھے عمر بندیال اور دیگر ججز سے کہ ہو سکتا ہے ہمارا پیغام عمران خان تک نہ پہنچا, حالانکہ ویڈیوز موجود تھی کہ جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا ہے. تو یہ تو وہ ہائبرڈ رجیم تھا جس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ٹارگٹ کیا, وہاں سے اپنی عدالت کو تقسیم کرنا شروع کیا, اور پھر تقسیم اتنی ہو گئی کہ 3 ججز تک عدالت محدود رہ گئی تھی جسٹس عمر بندیال کے ٹینیور میں. پھر ظاہر نون لیگ نے کمپرومائز کیا, انہوں نے کچھ اور ججز ہائر کی عدالت میں تعینات کیے, اور اس کے بعد ہمیں نظر آیا کہ ہر فیصلہ آگے بڑھنے سے پہلے اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتا تھا. آڈیو لیکس آئیں اور آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کمیشن بنا, تو اس کمیشن کی پہلی میٹنگ کے بعد اسے کام کرنے سے روک دیا گیا. پھر ایک لا آیا جس میں چیف جسٹس کے اختیارات کو ڈیوائڈ کیا گیا, تو اس لا پر عمل درآمد سے روک دیا گیا, اسے سسپینڈ ہی رکھا جس عمر بندیال نے اپنے پورے کے پورے کریئر میں. تو یہ اب ایسا لگ رہا ہے تاش کے پتوں کی طرح گر رہا ہے یہ, جو ایک دھڑا بنایا گیا تھا اپنا, اس کے 2 مرکزی کردار اچانک ایک دن کے فرق سے مستعفی ہو گئے ہیں, بجائے اس کے الزامات کا سامنا کرتے ہیں.